بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ واجب الاحترام اساتذہ کرام، مشائخ کرام، میرے عزیز دوستو، وقت چونکہ بہت کم ہے، آپ نے درس قرآن بھی سنا، درس حدیث بھی سنا۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے درس تصوف۔ میں نے مختصر وقت میں تصوف کے دو معنی بیان کرنے ہیں، آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ تصوف کے تو ویسے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ تصوف وہ علم ہے جس کے ذریعے باطن کی اصلاح ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے اور معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ اب اس علم تصوف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد قرب الہی حاصل کرنا ہے۔ اب یہ تصوف کا علم کس سے حاصل کرنا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس شخصیت سے صاحب نسبت کامل مرشد ہو، تو اس سے تم علم تصوف حاصل کر سکتے ہو، جس سے پتہ چلا جس کا تعویذ چلتا ہو، جس کا دم چلتا ہو، وہ اگر مستند عالم نہیں ہے، احکام شرع کا لحاظ نہیں کرتا ہے، کامل مرشد نہیں ہے، اس سے تصوف کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کامل مرشد کون ہوتا ہے؟ کامل مرشد وہ ہوتا ہے جسے اپنے متعلقین اور اپنے مریدوں کا پتہ ہو کہ وہ کس حال میں ہیں، ان دل میں کیا ہے اور گھر میں کیا کرتے ہیں، آگے پیچھے کیا کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھی ہے، ہمارے سردار حضور داتا گنج بخش علیہ رحمت کے پیر و مرشد علیہ رحمت اس مقام پر فیض تھے۔ حضور داتا صاحب خود فرماتے ہیں، میں اپنے پیر و مرشد الفضل خط علی کو وضو کروا رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا ہماری کیسی غلامی کی زندگی ہے، ہم غلام بنے ہوئے ہیں۔ پیر و مرشد علیہ رحمت نے فرمایا، اے علی بن عثمان، تم دل میں کیا خیال کر رہے ہو؟ ذرا غور کرو، جس کو اللہ پاک بڑے مقام پر فیض فرمانا چاہتا ہے اسے اپنے محبوب بندوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ تو بڑے پرانے زمانے کی بات ہے، کیا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں؟ یقیناً ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں اور رہیں گے۔ 2003 کی بات ہے غالباً، لودھرا کے ایک معروف فخر الاولیاء حضرت قبلہ فقیر خلیل رحمت اللہ علیہ، میں مغرب کا ٹائم تھا، اس وقت وہاں پہ موجود تھا۔ ان کے ایک مرید مولوی صاحب آئے تو فرمانے لگے، مولوی صاحب تم ادھر ہمارے پاس جب رات کو ٹھہرتے ہو، تہجد کی نماز پڑھتے ہو تو گھر میں جا کے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو پتہ چلا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کامل ہیں اور اپنے مریدین، اپنے متعلقین کے ہر حال سے جو ہے وہ واقف ہیں۔ اور باقی یہ کہ آج ہمیں کیا علم تصوف حاصل کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ بھائی ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم نکالنا پڑے گا۔ جب تک ٹائم نہیں نکالیں گے تو اس طرح ہم راہ سے ہٹ سکتے ہیں۔ دیکھیے حضرت بشر حافظ رحمت ماشاءاللہ اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ آپ نے جب توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد آپ اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل جیسے فقیہ آدمی ان کی صحبت میں جا کے بیٹھتے، آپ کے شاگرد کہتے، لوگ کہتے آپ تو قرآن کے عالم ہیں، احادیث کے عالم ہیں، آپ اس مجذوب کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے،
میں تو قرآن کا عالم ہوں، یہ عارف باللہ ہیں، یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو اپنی معرفت عطا فرما رکھی ہے، اس لیے میں ان کی خدمت میں جاتا ہوں۔ دوسرا معنی وعدے کے مطابق تصوف کا دوسرا معنی ہے اپنی زندگی کے اوقات اور لمحات کو قیمتی سمجھنا اور ان کی حفاظت کرنا۔ تو اس لیے جتنے ہمارے بزرگان دین گزرے انہوں نے اپنی زندگی کے اوقات کی حفاظت فرمائی۔ مثلا حضرت داؤد طی علیہ رحمت کو جب دیکھا جاتا پانی کے اندر روٹی کے ٹکڑے بھگو کے پی لیا کرتے تھے، لوگ کہتے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے کہ میں اگر لقمے تیار کروں چباؤں تو 50 آیات قرآن پاک کی تلاوت کا وقت خرچ ہو جاتا ہے، میں اس کو بچاتے ہوئے میں روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کے پی لیا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کو کوئی ملنے گیا تو آپ بیٹھے تھے تو اس شخص نے کہا کہ یہ پانی کا گھڑا جو ہے دھوپ میں پڑا ہوا ہے، اس کو آپ سائے میں کیوں نہیں رکھ لیا؟ فرمانے لگے میں اصل میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، میں نے سوچا پانی تو میں نے ہی پینا ہے، تو میں کیوں اللہ کے ذکر سے غافل ہو کے اس گھڑے کو اٹھا سائے کی طرف رکھوں؟ تو اس طرح حضرات گرامی ان لوگوں نے اپنی زندگی گزاری۔ وقت تو بہت کم ہے، دل تو کرتا ہے اور بھی بہت ساری باتیں عرض کروں کہ جو ہمارے لیے بہت سبق آموز ہیں، تو بس اتنی بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہ جتنے اللہ والے ہیں جب وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، تو پھر ساری مخلوق جو ہے ان کی تابعدار بن جاتی ہے۔ حضرت بشر حافظ علیہ رحمت نے پوری زندگی جو ہے جب سے توبہ کی جوتا نہیں پہنا، کسی جانور نے راستے کے اوپر گوبر نہیں کیا، اس لیے کہ حضرت بشر حافظ ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ وآخر دعوانا